اور میں ہوں اہل سنت جماعت سے۔ اور ایک چیز میں کویسچن وغیرہ کچھ نہیں کرنا، بس میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہتا ہوں جی سر۔ کہ جب بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ یقین جانے مطلب مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور میرا بلڈ ایسے ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کہ میں وہ فیلنگ نہیں بیان کر سکتا۔ میں صرف آپ سے چاہتا یہ ہوں کہ آپ پلیز حضرت علی کی شان بیان کریں تھوڑی سی، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، کیونکہ میں وہ ہمارے مولوی سے سنتا ہوں وہ اس طرح بیان نہیں کرتے، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ یہ میں سنا دوں، تھینک یو۔ میں سنا دوں۔ تھینک یو سو مچ، میں اللہ بلیس یو، اللہ کیپ یو ویل۔ میں کون سے شان بیان کروں مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ میں ایک منٹ میں کتاب، ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ۔ دیکھو میرے بھائیو، ایک کٹن منزل تھا مسلمانوں کی تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں، رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں، اور وہ ہے غزوہ احزاب۔ احزاب یعنی بہت ساری لشکریں، بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں لشکر آئے تھے مسلمانوں کو قتل عام کرنے کے لیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صفایا و قتل ہوں، مسلمان مرد سب قتل ہو جائیں، عورتیں سب اٹھا کے لے کے جائیں کفار۔ قرآن میں سورہ احزاب ہے، سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے وہ لمحے تصویر کشی فرمائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ سورۃ الاحزاب ہے۔ سورۃ الاحزاب میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم۔ یاد رکھو اس زمانے کو کہ کفار کے لشکر ہر طرف سے آ گئے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، مدینے کا محاصرہ ہوا۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، صحابہ اکرام کی حالت ہو گئی کہ ان کی ڈر کی وجہ سے ان کی آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی ہیں۔ زاغت الابصار، صحابہ اتنے خوفزدہ ہو گئے تھے، قرآن کی آیت ہے بھائی، آنکھیں ان کی کیا ہو گئی؟ ٹیڑھی ہو گئی ہیں۔ وہ آنکھ پتہ ہے نا، وہ جب دونوں سیاہی ادھر آ جائے نا، میں اس طرح نہیں کر سکتا، بعض لوگ پریکٹس کرتے ہیں نا، یہ دونوں ادھر لاتے ہیں، یا عجیب سا، وہ اردو میں اس کا کراس، انگلش میں کراس آئیڈ بولتے ہیں، اردو میں کیا بولتے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ صحابہ اکرام سب کراس آئے، اور بھائی کوئی ترجمہ کرو، آپریٹر بھائی بات کرو، آپ کیا بولتے ہیں؟ آنکھیں ترچھی کرنا، آنکھیں ٹیڑھی کرنا ہی کہتے ہیں، کوئی خاص کوئی اس کا لفظ نہیں ہے اردو میں۔ تو صحابہ کرام کی آنکھیں ٹیڑھی ترچی ہو گئی ہیں۔ اللہ نے کیسے بےعزتی کر دی ہے صحابہ کی، اللہ نے جو صحابہ کی بےعزتی کیا نا، زاغت الابصار، آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی ہیں سب کی، سالوں کی۔ وبلغت القلوب الحناجر، اور ان کے دل اس طرح، دل کی دھڑکن ہوتی ہے نا، ایک دھڑکن، ایک عام دھڑکن ہوتی ہے، ایک دفعہ زور زور سے جب ڈر لگتا ہے نا انسان کو، دل جو ہے زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے، تو یہ دھڑک اس کے یہاں پہنچ گئی، جیسے ایسا ان کا دل اچل رہا ہے نا ڈر کی وجہ سے، کہ یہاں پہ پھنس گیا ہے، گلے میں پھنس گیا ہے، اگر گلا تنگ نہ ہو تو ان کا دل باہر نکل آ جائے۔ قرآن ایسے تصویر کشی کرتا ہے، دیکھو۔ اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، آنکھیں ان کی ٹیڑھی ہو گئی ہیں، اور ان کے دل یہاں پہ پھنس گیا ہے بھائی، وہ تڑپ باہر نکلنا چاہتا ہے تڑپتے ہوئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ، اے صحابہ کرام، اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ کہتا ہے، اور آپ کے دلوں میں اللہ کے متعلق بدگمانیاں شروع ہو گئیں کہ بھائی یہ نبی جھوٹے ہیں، اللہ بھی جھوٹا ہے، یہ دیکھو ابو سفیان کا لشکر آ گیا، اب مار دے گا، سب کو ختم کر دے گا، جلدی سے بت بنا دو، جلدی سے بت بناتے ہیں تاکہ جب ابو سفیان صاحب کا لشکر آ جائے تو کہتے ہیں ہم تو اپنے پرانے دین پہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ پر بدگمانی۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، وہاں پہ مسلمانوں کا بڑا امتحان ہوا اور ان کا بڑا ہی ایمان لرز گیا۔ اچھا، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، منافق صحابہ کرام اور جن کے دلوں میں بیماری تھی، وہ کیا کہتے تھے؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ الا غرورا، کہتے تھے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب وعدے جھوٹے تھے، جنت ونت، یہ کہ اللہ اس کی مدد کرتا ہے، ملائکہ مدد، یہ سب جھوٹ ہے بھائی، دیکھو ابھی قتل ہونے والا ہے، اتنا بڑا لشکر آ گیا، لشکر نہیں لشکریں آ گئی ہیں۔ اچھا، وَإِذْ قَالَتْ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اور ایک جماعت تھی صحابہ کی جو کہتے تھے، اے اہل یثرب، اے مدینہ والے، ریزسٹ نہیں کرنا، وہی سرنڈر کر دو، ابو سفیان کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، مکہ والوں کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، جان بچا دو، بتیں بنا دو ابھی سے، جاؤ۔
ابھی سے مٹی اٹھا کے نا وہ مٹی سے جلدی سے کوئی اپنا کوئی مجسمہ بنا دو, کوئی وہ بت بنا دو, کلمہ پڑھ لو دوبارہ بتوں کا, ٹھیک ہے نا. یا اور کچھ آتے تھے کہتے تھے کہ ہمیں جانے دیں, یا نبی اللہ ہمیں جانے دیں, ان بیوتنا عورہ, ہمارے گھر پہ کوئی نہیں ہے جی, ہمیں گھر واپس جانے کی اجازت دے دیں. وما ہی بعورہ, ان کے گھر اس طرح نہیں ہے کہ ان کے گھر پہ کوئی نہیں, یہ ان یریدون الا فرارا, یہ بھاگنا چاہتے ہیں. اچھا اس حالت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین وہ عمرو بن عبدود آیا نا, اس نے پکارا آ جاؤ مسلمانوں, وہ حوریوں کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو, میں ادھر آیا ہوں تمہارا رشتہ طے کرنے کے لیے. وہی تو کہہ رہا تھا, او مسلمانوں. وہ عمرو بن عبدود نے خندق پار کے آیا اور کہا کہ اے مسلمانوں, تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ تم اگر شہید ہو جاؤ تو تم سیدھا جنت جاؤ گے, حوریوں سے شادی ہوگی, تو میں تو آیا ہوں نا رشتہ طے کرانے کے لیے, آ جاؤ جلدی سے. تو وہ ادھر آ کے آ جاؤ ادھر میرے جنگ میں آ جاؤ, میں تمہیں جنت بھیج دیتا ہوں, شادی کرنی ہے حوریوں سے, آ جاؤ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کون اٹھتا ہے اس کے خلاف, اس ملعون کے خلاف. صحابہ سب بیٹھے جیسے ان کے سروں پہ پرندہ بیٹھا, کوئی اپنا سر نہیں اٹھا. مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھو. دوبارہ صحابہ سے کہا اٹھو, کون اٹھتا ہے, میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو اس کے خلاف جا کے لڑے. سب سر نیچے, کوئی اٹھنے کے لیے تیار. پھر مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کھڑے ہو گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھو آپ. پھر صحابہ سے کہا کہ کون جانا چاہتا ہے ان سے لڑنے کے لیے, کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. اس حالت میں تواریخ میں ملتا ہے کہ عمر بن الخطاب نے عمرو بن عبدود کی تعریف کرنا شروع کر دی. کہتا تھا او میں نے خود فلان جنگ میں اس کو دیکھا ہے, یہ ایک جنگ میں اتنا بہت بہادر آدمی ہے, ایک جنگ میں 1000 ہمارے خلاف چوروں کا ایک لشکر آیا تھا, 1000 آدمی تھے, تو اس نے اکیلے 1000 کا اس نے اکیلے مقابلہ کیا تھا. عمرو بن عبدود اتنا شجاع آدمی ہے. تو اس نے الٹا مسلمانوں کا حوصلہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا عمر بن الخطاب. تو اس وقت میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام گئے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ اپنا دستار پہنایا تھا. یہ کتاب ہے میرے عزیزوں, کتاب المناقب للخوارزمی. اس کی کتاب ہے خوارزمی کی کتاب مناقب ہے, کتاب مناقب احمد ابن موفق المکی الخوارزمی. یہ شافعی مذہب کا ہے اور یہ زمخشری کا شاگرد ہے. یہ اس نے ایک باب لکھی ہے یہاں پر, فی بیان انہ افضل الاصحاب. اس میں وہ حدیث ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سب صحابہ سے افضل ہے. یہ حدیث نمبر 112 ہے, اپنی سند کے ساتھ روایت کرتا ہے بحث ابن حکیم سے, عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, لمبارزۃ علی بن ابی طالب لعمر بن عبدود یوم الخندق. مبارزہ بولتے ہیں کہ چل کر نکلنے کو, کہ یہ میرے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جب نکل آئے ہیں, آئے ہائے کیا شان ہے, آئے ہائے کیا شان ہے. میرے مولا نے جب نکل آئے ہیں, قدم اٹھائے ہیں ابن عمرو بن عبدود سے لڑنے کے لیے. وہ حالت کیا تھی صحابہ کی, قرآن نے بتایا نا کہ صحابہ کی آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی تھی, دل یہاں تک پہنچ گیا تھا, دل ان کا گلے میں پھنس گیا تھا, واللہ تڑپ کے یہ نکل آ جاتا دل ان کا. خدا کو گالی دے رہے تھے کہ بھئی پیغمبر نے ہماری عجیب ہمیں 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 فریب دیا, ہمیں دھوکہ دیا. اچھا اس حالت میں کفار کا سپہ سالار آیا تھا, کفار کا ہیرو آیا تھا, کہہ رہا تھا مسلمانوں سے کہ آ جاؤ کہ میں تمہیں جنت بھیج دوں. کیوں نہیں آ رہے؟ تو اس وقت جب میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے دستار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہن کر جب وہ باہر آئے تھے, میدان میں آئے تھے, ان کا میدان میں چل کے آنا, لمبارزۃ علی بن ابی طالب لعمر بن عبدود یوم الخندق. جو امیر المؤمنین علیہ السلام عمرو بن عبدود سے لڑنے کے لیے چل پڑے تھے میدان میں, انہوں نے قدم رکھے تھے. یہ ان کا قدم رنجہ فرمانا افضل من عمل امتی الی یوم القیامہ. یہ میرے پورے امت کی عبادت سے, میرے پوری امت کے نیک اعمال سے قیامت تک امت جہاد کرے گی, امت نمازیں پڑھے گی, امت حج کرے گی, امت نیک, ان سب سے افضل ہے روز قیامت تک. سبحان اللہ, یا سبحان اللہ. یہ ایک